فلسطین انبیاء کی سرزمین، وہ پاک سرزمین جہاں انبیاء پیدا بھی ہوئے اور مدفون بھی، وہ دھرتی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا، جس میں سے ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا مفہوم ہے پاک ہے وہ ہستی جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گیا تاکہ اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھا سکے، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ وہ سرزمین جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی اور وہیں سے معراج کو تشریف لے گئے۔ فلسطین کا پرانا نام کنعان تھا، جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ رہائش پذیر اور یہیں پر مدفون ہیں۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں ہزاروں انبیاء نے جنم لیا، مقدس زندگی بسر کی تبلیغ کرتے رہے، مگر آج یہی دھرتی یہودیوں کے مظالم کے شکنجے میں ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جو بحیرہ روم اور دریائے اردن کے درمیان واقع ہے۔ اسی خطے میں جب رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کیا تو یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی اور انہیں یورپ اور شام سے دربدر کر دیا اور انہیں بیت المقدس سے بھی نکال دیا۔ لیکن جب 15 ہجری سن 637 عیسوی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تو یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ یہ تھے وہ عظیم مسلمان بادشاہ جنہوں نے اسلام اور انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ یہاں پر ایک چٹان ہے جسے ڈوم آف راک کہا جاتا ہے۔ اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے خود صاف کیا، جسے عیسائیوں نے کچرے کا ڈھیر بنا رکھا تھا۔ یہی وہ چٹان ہے جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر بیٹھ کر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر جب صلیبی جنگ ہوئی تو عیسائی ایک مرتبہ پھر بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ لیکن ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے عظیم جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ یہی وہ دور تھا جس میں مسلمان اپنی فتوحات سے سرخرو ہوئے اور پھر سلطنت عثمانیہ کا دور شروع ہوا۔ اور یہودی اپنی تعداد کھو بیٹھے اور بہت ہی قلیل مقدار میں رہ گئے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں کے مظالم بہت بڑھ گئے اور انہیں جرمنی، ایسٹ یورپ اور روس سے نکالا گیا۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور فلسطین میں آباد ہونے لگی۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا، جسے زیونزم کہتے ہیں۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کا اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس تحریک کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہودیوں کی بڑی تعداد پوری دنیا سے فلسطین کی طرف آباد ہونے لگی اور زمینیں خریدنے لگی۔
یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری دور تھا، جب پہلی جنگ عظیم میں ہارنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا اور فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ (1947) میں UNO نے مغربی علاقہ یہودی اسرائیل کو اور مشرقی علاقہ عرب مسلمانوں کو دے دیا اور بیت المقدس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پھر وہی ہوا 1948 میں یہودیوں نے اپنے قیام کا اعلان کر دیا۔ آخر 1967 میں یہودیوں نے مغربی بیت المقدس پر ناجائز قبضہ کر لیا اور اردن سے وہ علاقے بھی چھین لیے جو اردن کے قبضے میں تھے۔ یہ وہی اردن تھا جس نے مشکل اوقات میں یہودیوں کو پناہ دے رکھی تھی، اور پھر 2024 میں یہودیوں نے کھل کر اپنا رنگ دکھایا اور اپنے شدید مظالم سے عورتوں، بچوں اور مسلمانوں کا سرعام قتل کرنے لگے، جو ابھی تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کو یہودیوں کے مظالم سے آزاد فرمائے اور مسلمانوں کو فتح اور آزادی سے ہمکنار کرے، آمین۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله